اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ال عمران آیت نمبر 106 یوم اس دن تب یدو روشن ہوں گے وجوہ کئی چہرے وتسودو اور کالے ہوں گے وجوہ کے منہ جس دن بعض چہرے سفید اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں تفسیر کہ قیامت کے دن مومنین کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ ایمان کے نور و ثواب میں ہمیشہ پرسکون رہیں گے، جبکہ کفار کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ کفر کی تاریکی اور سزا میں بے قرار رہیں گے۔ فَأَمَّا جی نیکسٹ دیکھتے ہیں جی فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ وہ جو اسودت سیاہ ہوں گے وجوہم جن کے چہرے اکفرتم کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا بعد ایمانکم ایمان لانے کے فذوقوا تو اب چکھو العذاب عذاب بما بے وجہ کنتم جو تم تھے تکفرون کفر کرتے۔ سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا، بس تم اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ وَأَمَّا اور رہے الَّذِينَ وہ جو اب یدت روشن ہوں گی وجوہم جن چہرے ففی تو میں رحمت اللہ رحمت الہی ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تل کا یہ آیات اللہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم پڑھ کر سناتے ہیں علیکا آپ کو بالحق کی ٹھیک ٹھیک، وما اللہ اور نہیں اللہ یریدو ارادہ رکھتا ظلم کرنے کا للعالمین دنیا والوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، اس کو کسی پر زیادتی یا کسی کی حق تلفی کی ضرورت نہیں۔ حق تلفی کی کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا حق کھانا، ٹھیک ہے، یا کسی کا حق مارنا، بلکہ وہ تو مہربان ہے اور آیات سنا کر سیدھا راستہ دکھاتا ہے تاکہ لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کر کے نجات پائیں۔ تو دیکھیں نا، ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کیوں نازل کیا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ تو ہم نے تو اتنی مطلب سمجھے کہ وہ عمر کا ایک حصہ جو ہے وہ نکال دیا، اور اس کو ابھی تک ہم نے پڑھا ہی نہیں جو ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ہم نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے ابھی شروع کر لیا، اور اس کو کچھ بچے تو بلکہ ابھی وہ بالغ ہوئے ہیں اور وہ ساتھ ہی یہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو آپ لوگ یہ بیٹے اپنی خوش قسمتی سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی جلدی یہ کتاب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ورنہ لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور لوگ اس کا ایک حرف بھی نہیں پڑھ پاتے۔ تو وہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تو وہ اس کو وہ عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آپ کی عزت ہے، یہ آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے ان لوگوں میں جو اس کتاب کو سمجھ سکیں، اس کتاب کو پڑھ سکیں، اس کتاب کی آیتوں کی جو حقیقت ہے وہ جان سکیں۔ آپ خود اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ آپ اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں کہ آپ کے گھر میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھا ہے، جن کو قرآن پاک کا پتہ ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، یا روزے کا کیا حکم ہے، قسم کا کیا حکم ہے، کس کو پتہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز عطا فرمائی ہے، کیونکہ ہم تو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت تو تب ہے نا اگر ہم اس کو سیکھیں گے، ہمیں یہ سمجھ آئے گی تو ہمارے لیے ہدایت ہوگی۔ اگر ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی تو ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ تو سمجھیں گے تب بھی اگر ہمیں اس کی ترجمہ اور تفسیر آئے گا تو۔ لیکن اس کے بعد بھی جو لوگ جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کریں، وہ اپنے اوپر ظلم خود کر رہے ہیں، اور جو ظلم کرتے ہیں آخر تو انہیں ظلم کے انجام سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وا اور الی اللہ اللہ ہی کی طرف ترجع لوٹائے جائیں گے الامور سارے کام۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کن تم ہو تم خیرہ بہترین امت
اخرجت ظاہر کی گئی ہے للناسی لوگوں کے لیے، تم بہترین امت ہو۔ پہلے اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین امت قرار دیا ہے، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ امت بہترین ہے، اور بہترین ہونے کی وجہ کیا بتائی ہے، صرف کیا بتائی ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اور آج اگر ہم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے کسی کو روکنے کی یہ سمجھیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کہنے کی، ہم خود پڑھ رہے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے، ہم خود سیکھ رہے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے، تو ایسا نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ بتائی ہے کہ یہ امت بہترین کیوں ہے، اور اگر وہ صفت ہی ہم سے نکل جائے گی تو پھر ہم بہترین امت کیسے خود کو کہلا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک جو صفت بتائی ہے تو اس صفت کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ وہ آپ نے اس کو آگے بھی پھیلانا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو ایک حدیث آتی ہے نا تو آپ وہ حدیث ہی دوسروں کو سکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کو اتنا علم عطا فرما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے قرآن پاک کے تفسیر کو پڑھنا اور اس کو سیکھنا، ہاں یہ ہے کہ اس پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اور جتنا خود سیکھیں اتنا آپ نے دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ابھی انشاءاللہ جب تک آپ لوگ خود پڑھ رہے ہیں تب تک تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جتنے آپ کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اس کام میں آپ ان کو بھی ساتھ ملائیں اپنے، اور اس کام کو آپ آگے لے کے چلیں، کیونکہ جو پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور آپ کے طفیل اگر آگے وہ کسی کو پڑھائے گا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یعنی بہترین وہ ہیں جو پہلے ایمان لا کر خود امن کا پیکر بن جائیں اور برائی کا خاتمہ کر کے لوگوں کو امن مہیا کریں۔ جس طرح تاریکی اور بیماری کے خاتمے سے روشنی اور تندرستی از خود آ جاتی ہے، اسی طرح برائی کے خاتمے سے نیکی کا دورہ ایک لازمی نتیجہ ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے، اور اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس برائی کو برا جانے، اور یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھائی تھی کہ جب بھی کوئی غلط کام دیکھیں تو اس کو پہلے ہاتھ سے روکیں، پھر زبان سے روکیں، اور اگر نہیں کچھ کر سکتے تو پھر دل میں برا جانے، لیکن وہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ تو آپ اپنے ایمان کو کیوں کمزور بنائیں؟ یا تو ہونا کوئی وجہ ہو، آپ کے پاس اتنی طاقت نہ ہو، آپ خود میں اتنی ہمت پیدا کریں کہ آپ کا ایمان کامل ایمان ہو، مضبوط ایمان ہو، تو آپ نے اس کو دل میں صرف برا نہیں جاننا، بلکہ آپ نے اس کو پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ نے ہاتھ سے یا زبان سے روکنا ہے۔ جیسے ہم نے مطلب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ان چیزوں کی کمی ہے، ان کو وضو غسل جیسے فرائض ہی نہیں پتا، حلال حرام کا نہیں پتا، تو آپ زبان سے ان کو سمجھا سکتے ہیں نا یہ چیزیں، یا آپ زبان سے ان کو دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ برائی ہے نا، یہ بہت بڑی برائی ہے کہ حلال حرام جائز ناجائز چیزوں کا نہیں پتا، تو آپ جن کا تعلق آپ سے ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کی کزنس ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، جن کا تعلق آپ سے ہے، تو آپ ان کو زبان سے دعوت تو دے سکتے ہیں نا کہ ہم یہ چیز پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی آئیں یہ پڑھیں، اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کی زندگیاں بھی آسان ہوں گی۔ تو اپنا فرض آپ ادا کریں، پھر وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ ان کا کام ہے، لیکن آپ اپنا فرض ادا کریں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا لوگوں کو یہ چیز پھیلائیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھیں، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ یعنی ایمان کا ابتدائی تقاضا یعنی شروع کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برائی کو دل سے ناپسند کرے اور اس کو روکنے کی منصوبہ بندی کرے۔ یہ ایمان کا پہلا تقاضا بتایا جا رہا ہے کہ بندہ کیا کرے، برائی کو ایک تو دل میں برا جانے اور پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرے۔ ایمان کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ انسان برائی کو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اس کو آپ تبلیغ کا نام دے سکتے ہیں۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور ایمان مطلب جو ایمان کا درمیانی درجہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بندہ کیا کرے، تبلیغ کرے، مطلب زبان سے لوگوں کو سمجھائے، جیسے ہم کر رہے ہیں کہ زبان سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، زبان سے ہی ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اور آپ اگر کسی کو سمجھائیں گے تو وہ آپ کا بھی ایمان کا درمیانی درجہ ہوگا۔ اور ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ برائی کو طاقت سے روکا جائے، اور غالباً اسی لیے مسلمانوں کو بہترین امت کہا گیا ہے، مگر اسی لیے سیاسی غلبہ اور مادی برتری کی ضرورت ہے تاکہ اسلام احکام کا نفاذ ہو، یعنی اسلامی احکام کو نافذ کریں، اس پر عمل ہو، جس میں ہر قوم اور ہر مذہب کا انسان
पुरअमन जिंदगी गुजारे और कोई बुराई की जुर्रत ना कर सके। इसकी बेहतरीन मिसाल मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत का क़याम था, जिसके असूल के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत की, जंग उहद में पेशानी जख्मी कराई और जंग खंदक में पेट पर पत्थर बांधे। आगे नेक्स्ट अल्लामा इकबाल का एक फारसी का शेर लिखा हुआ है, तो नीचे देखते हैं कि इसी सूरत के आयत नंबर 139 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम कामिल मोमिन हो, अगर तुम मुकम्मल मोमिन हो तो फिर तुम ही फतह जो है वो तुम्हारा नसीब है। आज मुसलमानों का गुलबा कहाँ गया? गुलबा क्या होता है? कामयाबी आप समझ लें। वो तो अपने ममालिक में भी आज़ाद नहीं है, ताकतवर हुकूमतें जो चाहते हैं मुसलमान ममालिक में वही कुछ होता है। उसी इसकी वजह ज़ाहिर है कि मुसलमान ईमान के आला दर्जे से महरूम हो चुके हैं, यानी वो लोगों को नेकी की दावत तो दे सकते हैं मगर नेकी का हुक्म देने की ताकत नहीं रखते, जिसके नतीजे में बेहतरीन उम्मत आज दुनिया में दहशतगर्द के नाम से मशहूर है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस इस दौर की मशहूर रवायात है। और आज की लाठी सिर्फ एटम बम और मिसाइल ही नहीं बल्कि असल ताकत इक्तिसादी और साइंसी तरक्की है। इस मैदान में मुसलमान मुजरमाना गफलत का शिकार हैं। आज दुनिया के 1/4 ज़मीन और वसाइल के मालिक मुसलमान हैं। 1 अरब से ज़्यादा जायद अफरादी कुव्वत और 57 इस्लामी रियासतें हैं। मजहबी रहनुमा अपनी मसाजिद में हुकूमती सरबराह मसनद इक़्तिदार पर और इमाम काबा हजरत हज के इज्तिमाहात में नेकी करने और बुराई से रोकने की तलकीन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ना नेकी फैल रही है और ना ही बुराइयां ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि साइंसी और फ़नी अलूम के फुकदान कमी को कहा जाता है, ने हमारे इन बेशुमार वसाइल को बेअसर बना दिया है और हम वो ताकत हासिल नहीं कर सके जो नेकी का नफाज यानी नेकी का अमल करवा सके और बुराई के खात्मे में कारगर साबित हो। लिहाजा आज इस बात की अशद यानी बहुत ज़रूरत है कि मुसलमान कुरान की तरफ वापस आएँ, इस्लाम में इत्तेहाद और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करें, साइंसी और फ़नी इल्म में बढ़तरी हासिल करें और अज़मत रफ़्ता की बहाली में दिन रात एक कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ उसी कौम की मदद फरमाता है जो अपनी मदद आप करती है। नोट इसी सूरत में हाशिया नंबर 26 पे मुलाहिजा करें, मतलब वो भी इसी हवाले से बताया गया, तो वो कह रहे हैं आप उस हाशिए को भी मज़ीद दे सकते हैं। जी नेक्स्ट देखते हैं, तामुरूना तुम हुक्म देते हो बिल मारूफी नेकी का, वतन औना और रोकते हो अनिल मुनकरीन बुराई से, वतुमिना और ईमान रखते हो बिल्लाही अल्लाह पर। तुम हुक्म देते हो नेकी का और रोकते हो बुराई से और ईमान रखते हो अल्लाह पर, मतलब ये वो बताई जा रही हैं खूबियाँ बताई जा रही हैं कि ये उम्मत अगर बेहतरीन उम्मत है तो ये उम्मत बेहतरीन उम्मत क्यों है। ठीक है, वो सबसे पहली सिफ्त क्या बताई गई है कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। वलाऊ और अगर आमना ईमान लाते अहलुल किताब अहले किताब लकाना तो ये होता खैरन बेहतर लहुम उनके लिए, मिनहुम बाज इनमें से अलमुमिनूना मोमन व अक्सरुहुम और ज्यादा इनमें से अल्फासिकूना नाफरमान। और अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो ये उनके लिए बेहतर होता। पहले इसकी ज़रा तफसीर देख लेते हैं। अहले किताब फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि जो कुरान पाक पर ईमान नहीं रखते लेकिन बाकी आसमानी किताबों को मानते हैं। अगर अहले किताब ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर था, इसी तरह वो भी बेहतरीन उम्मत में शामिल हो जाते। ज़ाहिर बात है जब वो कुरान पाक को मानते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो मानते, और जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते तो वो भी उम्मत मुसलमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शुमार हो जाते ना, तो वो भी बेहतरीन उम्मत में शुमार हो जाते। जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम और सालबा बिन सैयद वगैरह ईमान लाए, लेकिन अक्सर अहले किताब ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। वह अक्सरुहुम और बाज़ इनमें से अल्फासिकूना फासिक हैं, और इनमें से बाज़ मोमिन हैं लेकिन अक्सर नाफरमान हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स करके उस आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी बेटे ये जो आज हमने तो 3 बातें पढ़ी हैं, एक तो कि कुरान पाक हदायत है, इस पे आपने थोड़ा सा इस पे फोकस करना है कि कुरान पाक हदायत है,
تو کیسے ہم، یہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل ہی کیوں کیا، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. تو ہدایت تو تبھی مل سکتی ہے اگر ہم اس کو سمجھیں گے، اور سمجھیں گے نہیں تو پھر ہدایت کیسے سیکھ لے سکیں گے. تو آپ نے جو قرآن پاک کی تفسیر کا کورس سٹارٹ کیا ہے تو اس میں آلموسٹ آپ کو 1.5-2 سال لگ سکتے ہیں. جیسے کہ میرے خیال سے بھی ہمارے 3 ماہ گزر چکے ہیں، تو 3 ماہ میں آلموسٹ ہر ماہ میں تقریباً ایک پارہ ہو جاتا ہے. تو آپ کو اتنے 1.5-2 سال لگ سکتے ہیں. جو بچے تو مدرسے میں صرف پڑھتے ہیں وہ تو جلدی اس کو 6 ماہ میں بھی کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ساتھ ساتھ آپ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اسکول کالج میں بھی جاتے ہیں، تو اس لیے ہم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اتنا ہی دے سکتے ہیں اس کو ٹائم. تو اس لیے 1.5-2 سال لگ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ 1.5-2 سال آپ کی زندگی کی بنیاد ہے. آپ اپنی پوری زندگی ان کے سہارے گزار سکتے ہیں، اور آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا. آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ چیز جائز ہے یا نہیں جائز، یہ حلال ہے یا نہیں حلال، یہ حرام ہے یہ، بلکہ آپ دوسروں کو انشاءاللہ بتانے کے قابل ہوں گے. انفیکٹ انشاءاللہ آپ دوسروں کو پڑھانے کے قابل ہوں گے یہ چیز. تو اس کو انشاءاللہ آپ نے پھر بھی جہاں پر آپ کو مشکل لگے، جو چیز مشکل لگے، تو آپ نے وہ مجھ سے لازمی ڈسکس کرنی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہا کریں کہ یا اللہ پاک، جو ہم نے یہ کلام پاک سٹارٹ کی ہے، جو اس کا آغاز کیا ہے، اس میں ہمیں ترقی نصیب فرمائے، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اسے دوسروں تک پھیلانا نصیب فرما. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.